بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مقبول آفیشیل اور میں ہوں رضوان مقبول۔ آج جمعرات ہے 7 اپریل 2022 اور آج کا جو ولاگ ہے ہمارا وہ جو آج کل جو ہے گرما گرم جو خبریں آ رہی ہیں آپ کو جو آ رہی ہیں، بریکنگ نیوز آ رہی ہیں، جو سپریم کورٹ نے جو از خود نوٹس لیا ہوا ہے۔ پہلے تو میں سپریم کورٹ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت کچھ ہوا پاکستان میں، آپ کو از خود نوٹس لینا یاد نہیں آیا، اس میں آپ کو از خود نوٹس لینا یاد آ گیا۔ باقی میں نے ابھی جو میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے آج صبح میں اپنے فیس بک پہ میں نے پوسٹ کی، اور اس میں میرا ایک دوست جو پچھلے 42 سال سے مجھے جانتا ہے، اس نے صاف سیدھے لفظوں میں کہا کہ مجھے ہی کہا ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ملک سے باہر ہیں وہ غدار ہیں، ہم ملک پہ لعنت بھیج کے باہر گئے تھے اور اب ہم سارے غدار ہیں۔ اور میرا اس میں میں نے یہ کہا کہ جو ہے اوورسیز ووٹنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، تو نے کہا جی ان کو ووٹ کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف یہ تمام جن لوگوں کی یہ سوچ ہے، اور اس سے پہلے بھی مجھے ایک دو دفعہ یہ کہہ چکا کہ جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں اسلام کیا چیز ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں مہنگائی کیا چیز ہے، اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اس ملک کے وفادار ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میری یہ باتیں سن رہے ہیں جو پاکستان سے باہر نہیں گئے، وہ پاکستان سے باہر جائیں، چاہے 2 دن کے لیے جائیں، پھر ان کو پتہ لگے گا کہ ملک کا وفادار کون ہے، حرام خور کون ہے پاکستان میں بیٹھ کے کھانے والا، اور پاکستان سے باہر محنت کر کے حق حلال کی روزی کون۔ میں ساروں کو حرام خور نہیں کہہ رہا، صرف ان کو کہہ رہا ہوں جو حرام خوری کرتے ہیں، اور جو پاکستان سے باہر ہیں وہ کس طرح محنت مزدوری کرتے ہیں، اور جو پاکستان میں جن کو میں حرام خور کہہ رہا ہوں وہ مجھے 1 روپیہ بتائیں جو انہوں نے سرکاری نوکری میں یا بزنس میں ٹیکس دیا ہو۔ اور جہاں پہ ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں وہ تو ظاہر گورنمنٹ کو جاتا ہے، لیکن جب ہم پاکستان پیسے بھیجتے ہیں اس سے جو پچھلے سال آپ ریکارڈ دیکھ لیں جتنے پورے پاکستان کے بزنس مینوں نے اور سرکاری ملازمین نے ٹیکس دیا ہے، فارن ریمیٹنس ان سے زیادہ تھی۔ یعنی ہم جو یہاں پہ خون پسینے کی کمائی پاکستان میں بھیج رہے ہیں، ہم اپنی فیملی کو تو بھیج رہے ہیں، لیکن اس سے جو پاکستان کو زر مبادلہ مل رہا ہے اس میں ان جیسے حرام خوروں کو تنخواہ مل رہی ہے جو ہمیں غدار کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے دوسرا یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے کمنٹ کرنے چاہیے فیس بک کے اوپر، اور ایک طرف آپ سپورٹ کر رہے ہیں زرداری صاحب کو، آپ سپورٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، آپ سپورٹ کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کو، اور آپ ان لاکھوں پاکستانی کو غدار کہہ رہے ہیں جو جن کو پاکستان سے محبت ہے، جو پاکستان کی محبت میں عمران خان کو یا موجودہ گورنمنٹ کو یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو میرا دوست ہے جس نے یہ کمنٹ لکھا، اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں پیدائشی جو ہے میرا کس پارٹی سے تعلق ہے، سیاسی طور پہ پیدائشی آپ کہہ لیں، اور آج تک ہے، لیکن اللہ نے مجھے عقل بھی دی ہے، مجھے شعور بھی ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ پارٹی سیاسی اپنی جگہ، لیکن مجھے پاکستان کو پہلے دیکھنا ہے، مجھے اسلام کو پہلے دیکھنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیا کون کیا کر رہا ہے۔ یہاں بیٹھ کے زیادہ پتہ لگتا ہے، میں یو کے میں رہتا ہوں۔ اچھا دوسری یہ ہے کہ آپ کے لیڈر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے، ان کی ساری اولاد یہاں کے برٹشر ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کی یہاں پہ وہ برٹشر ہیں، ظاہر ہے ان کے بچے بھی برٹشر ہوں گے، ان کی وائف بھی برٹشر ہوگی، یعنی آپ کی لیڈر کی ساری اولاد جو ہے وہ آگے جا کے اور برٹش نیشنل ہے۔ کیا وہ بھی غدار ہیں؟ اور آپ کے جو جد امجد ہیں الطاف حسین صاحب، وہ بھی برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، کیا وہ بھی غدار ہیں؟ ساری ان کی نسلیں بھی آگے غدار ہوں گی؟ بتائیں مجھے۔ اس لیے یہ غداری والے یہ حساب کتاب جو ہے نا، اور یہ آرٹیکل 6 میں اس دن سن رہا تھا بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں جی عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ جس پہ آرٹیکل 6 لگنا تھا اس نے مریم نواز کے ابا جی جو ہیں ان کو سیاست میں لے کے آیا، ضیاء الحق، اس کے اوپر کیوں نہیں لگایا؟ اور پھر جو مریم یہ جو ہیں پرویز مشرف صاحب پہ آرٹیکل 6 لگنا تھا، زرداری صاحب نے ان کو گارڈ آف آنر دے کے دیا اور ایوان صدر سے رخصت کیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے
ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی بجائے ان کو باہر بھیج دیا، وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے اوپر جو کچھ ہوا، یہ آپ لوگ گوگل پہ بیان کر کے دیکھیں، ان کو خواجہ سعد رفیق کو دیکھیں، احسن اقبال کو دیکھیں، انہوں نے کہا جی اگر پرویز مشرف باہر چلا گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ آج کدھر گئے تمہارے وہ سارے دعوے؟ اس لیے یہ سارے جو ہے، میں یہی جو میرا دوست ہے جس نے کمنٹ کیا، ایسے لوگوں کے لیے کہ سوچ سمجھ کے کمنٹ کیا کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں۔ باقی آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، آج کے بلاگ کی طرف۔ کل میں سن رہا تھا چیف جسٹس صاحب نے جو وکیل ہیں اپوزیشن کے، ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کا مطالبہ تھا نئے الیکشن، اور جب نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، ابھی نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ نئے الیکشن میں جانا کیوں نہیں چاہتے؟ چیف صاحب آپ کو پتہ ہے کیا پرابلم ہے، لیکن پھر بھی جن لوگوں کو ذہنوں میں نہیں ہے پرابلم، میں ان کے ذہنوں میں ان کو بتانے کے لیے کہ کیا پرابلم ہے ان لوگوں کو۔ دیکھیں، یہ زرداری صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے امپائرز کے ساتھ میچ کھیلا، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ میچ کھیلنے سے پہلے فیلڈنگ سیٹ کی ہے۔ میں کیونکہ کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، اور بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ فیلڈنگ کو سیٹ کرنے کے لیے ہر بالر کے لیے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے کپتان کے لیے، اور یہ گراؤنڈ میں جو کپتان ہوتا ہے وہ کس طرح فیلڈنگ سیٹ کرتا ہے اور اگلوں کے حملے کو کس طرح پسپا کرتا ہے، یہ ہمیشہ فیلڈنگ سیٹ کر کے میچ کھیلے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جو فیلڈنگ سیٹ کر گیا ہوا ہے، اس پہ یہ میچ کھیلیں گے تو یہ ہار جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ ہے، اس لیے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں اپوزیشن والے سارے، خالی شہباز شریف نہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو الیکشن، جو عدم اعتماد سپریم کورٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا جو ہے وہ اس کا آرڈر جو ہے اس کو معطل کرے، قومی اسمبلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہ ووٹ دیں، عدم اعتماد سے، عدم اعتماد کو ان کو فارغ کرے، قومی اسمبلی بحال ہو، اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ اس کے بعد جب وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر وہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کریں۔ فیلڈنگ انہوں نے کیسے سیٹ کرنی ہے؟ سب سے پہلے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ چیف صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو 2 چیف جسٹس جو ہے وہ مقبول باقر صاحب اور امین صاحب پچھلے دنوں ریٹائر ہو گئے۔ اب میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ ہیں، اور ان کا یہی ہے کہ ان چیف جسٹس صاحب کی جگہ ان کا چیف جسٹس آ جائے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں۔ آرمی چیف جو ہیں، ابھی پچھلے دنوں نے بیان دیا، دونوں نے، شہباز شریف نے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان، آئین کے مطابق دیکھیں گے ایکسٹینشن دینی ہے کہ نہیں دینی۔ وہ جب آپ ان کی حمایت کی تھی، جب ان کو اس وقت آپ نے کون سا آئین دیکھا تھا؟ اس وقت تو آئین میں تھا ہی نہیں، وہ تو چیف جسٹس نے 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا، اور آپ نے اس سے ان کی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اس وقت آپ کی کدھر گئی تھی ساری غیرت اور حمیت؟ یہ ساری اپوزیشن پارٹیوں نے اس بات میں ووٹ دیا تھا۔ آئین میں تبدیلی ان کی مرضی سے ہوئی تھی کہ آرمی چیف کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ آج آپ کہتے ہیں جی آئین کے خلاف ہو رہا ہے۔ آپ نے کون سا آئین کے حق میں کیا تھا؟ آپ نے اس وقت کہتے نا آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینی، جرت کرتے آپ نہیں کی نا، اور آج آپ باتیں کر رہے ہیں۔ اب ان کا یہی ہے، فیلڈنگ جو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہ ہو، اور نئے آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل فیض حمید نہ ہوں، کیونکہ جنرل فیض حمید سے ان کو شاید کوئی پرابلم نہ ہو۔ ان کو جنرل فیض حمید سے، جنرل باجوہ سے پرابلم ان کو ہے جو جوتی کپڑی چھوڑ کے افغانستان سے بھاگے، ان کو پرابلم ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ایکسٹینشن ہو یا جنرل فیض حمید صاحب آئیں، اور ان کو پرابلم ہے۔ ان کو تو شاید کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ سارے بھاگیں گے، وہ بھاگ رہے ہیں ان سے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، تمام جتنے بھی گورنر ہیں وہ ان کے لگائے ہوئے ہوں، جو آئندہ جو نگران وزیر اعظم آئے وہ ان کا ہو، اور جن 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ نگران ان کے اپنے ہوں۔ اس کے بعد یہ چیف الیکشن کمشنر کی آپ غیر جانبداری کا آپ حساب لگائیں۔ آج ہی میں سن رہا تھا کہ انہوں نے شاید کورٹ میں بتایا جی کہ 4 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، اس میں تبدیلی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب آئین آپ کو کہتا ہے کہ ایک حکومت ختم ہو 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانے ہیں، تو آپ 4 مہینے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کہے
کہ 4 مہینے میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے، اس لیے اسی اسمبلی کو بحال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 4 مہینے ان کو الیکشن کی ساری کر کے اور پھر نئے سرے سے الیکشن اسی اسمبلی سے جو ہے وہ جو ہے اس کو بحال کیا جائے، اور 4 مہینے یہ اور لے لیں، اس کے اندر اپنی یہ سارا کچھ کر لیں۔ اس سے آپ الیکشن کمیشن کی جانبداری سے دیکھ سکتے ہیں، جب قانون اور آئین آپ کو کہتا ہے 3 مہینے الیکشن آپ نے کرانے ہیں، آپ چھوڑ دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، اس کے بعد آپ الیکشن کرائیں گے۔ اور الیکشن کمیشن تو ویسے ہی ان کا اپنا لگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جتنے بھی ہیں ان کے جو آگے انہوں نے کرنا ہے، آزاد کشمیر کا صدر وزیر اعظم ان کا ہو، جب گلگت بلتستان کا گورنر اور وہاں کا وزیر اعلیٰ ان کا ہو، اور اسی طرح جتنے بھی ہیں یہ ادارے، کمشنر ان کا ہو، پٹواری ان کے لگے ہوئے ہوں، تحصیلدار ان کے لگے ہوئے ہوں، اور پولیس میں آئی جی ان کا لگا ہوا ہو، یعنی تمام جو ان میں جو اثر ڈالتے ہیں الیکشن میں وہ سارے ان کے بندے لگے ہوئے ہوں۔ اس قسم کی یہ فیلڈنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر پاکستان کا معاہضہ ہو، اس معاہضے میں جو ہے صدر پاکستان گھر جائیں، ان کا اپنا صدر ہو، ان کا سارا جو ہے وہ ہو، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی پاکستان آ جائیں۔ جب یہ سارے چلے جائیں گے ان کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ویسے تو ان کو بہت بیماری ہیں، اور وہ اس کے بعد یہ آ جائے، یعنی سنجیاں ہو جان سب گلیاں دے وچ مرزا یار نچدا پھرے، سوری مرزا یار کو ناچنا نصیب نہیں ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جس کی وجہ سے جسٹس منیر، جنہوں نے ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ کو نظریہ ضرور کا جائز قرار دیا تھا، آج تک ان کو گالیاں پڑتی، میرا خیال ان کو میری ایج سے پہلے کہ وہ فوت بھی ہو چکے ہیں، لیکن ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے۔ اور یہ ان کا سوال بالکل صحیح ہے کہ جب الیکشن ہونا ہے تو آپ کیوں نہیں ہونے دے رہے جا رہے؟ تو یہ اسی طرح ان کا مقصد یہی ہے، تمام اداروں میں ان کے اپنے بندے لگے ہوئے ہوں، ہر جگہ پہ، جتنے جیسے میں نے کو بتایا، اور اس کے بعد الیکشن ہو۔ جب اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو پھر جب جو آرمی اپنی مرضی سے کریں گے، اس کے بعد یہ آرمی چیف کا بھی جو ہے یہ نومبر سے پہلے انہوں نے جو اس کا آرمی چیف کا جو ٹائم آئے گا، اور اس کے بعد چیف جسٹس کا جو ٹائم آئے گا، اس سے پہلے انہوں نے کر دینا ہے۔ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے تو وہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے، یا وہ ان کو ایکسٹینشن دیں گے جنرل فیض حمید کو۔ آپ گجرانوالہ میں جو تقریر کی میاں صاحب نے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے سے نام لے کے انہوں نے ان کے اوپر الزام لگائے، تو وہ ان کو آنے دیں گے؟ ان کا آنا پاکستان کے لیے ہونا، ان کی ایکسٹینشن یا ان کا آرمی چیف ہونا پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ اور یہی ان لوگوں کو برا لگتا ہے، جیسے میں نے کہا، جو افغانستان سے صبح سویرے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ آئیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور باقی جہاں تک یہ پیسوں کا لین دین ہے، اگر اس کے اوپر اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ نئے الیکشن ہوں، نئی حکومت آئے، اور وہ دیکھے کہ ملک کے خلاف کیا سازش ہوئی، کس نے کی، کون کون ملوث تھا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اور اس دفعہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، یہ نہیں کہ آرٹیکل 6 جس پہ لگنا ہے اس کو آپ گارڈ آف آنر دے کے باہر بھیج دیں، نواز شریف صاحب اس کو باہر بھیج دیں صرف اس لیے کہ وہ آرمی چیف ہے۔ ان سب کے اوپر جو بھی یہ ثابت ہوتا ہے، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ باقی ایک اور چیز میں کل بھی سن رہا تھا کہ جی یہ فیبریکیٹڈ ہے، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی یہ خط ادھر تیار ہوا ادھر تیار ہوا ہے۔ دیکھیں جتنی بھی ایمبیسیز ہیں پاکستان کی، اس میں خالی سفیر نہیں ہوتا، اس میں آرمی کے بھی بندے ہوتے ہیں، ڈیفنس اتاشی بھی ہوتے ہیں، نیوی کے بھی ہوتے ہیں، فضائیہ کے بھی ہوتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، اور ایجنسی کے بھی بندے ہوتے ہیں، اور کرنل ان کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سفیر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جیسے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2-4 بندوں کو بلایا گیا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بندے ہوتے ہیں ایجنسی وغیرہ کے، وہ ان کے کوئی ایجنسی کے نام نہیں ہوتے، وہ پولیٹیکلی اس پہ آتے ہیں۔ اگر وہ گئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے یہ باتیں بتا دی ہوں گی، آرمی کو سب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہاں پہ کہ سفیر صاحب کو کیا کہا گیا اور کس نے کیا ہے، اور اس کے منٹس ہوتے ہیں ان میٹنگز کے، جس نے یہ سب کچھ کہا ہے اس کی ابھی تک کوئی تردید آئی؟ امریکن اس نے ڈونلڈ نے کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پروف ہے، اور کوئی پتہ نہیں پاکستانی ہے، یہ انہوں نے ریکارڈنگ بھی کی ہو خفیہ طور پہ جو وہ باتیں کہہ رہا تھا، اس لیے ان کی طرف سے کوئی نہیں آ رہی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں جی خط جعلی ہے، خط جھوٹا ہے، خط جھوٹا ہے، خط جعلی ہے، لیکن الیکشن جب ہوں گے، اگر آپ کی حکومت آ گئی تو پھر لوگوں کو پتہ لگے گا
کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ آپ کو سب سے پہلی مبارکباد بھی انہیں ملکوں سے آئے گی، پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ اور اگر آپ ہار جاتے ہیں، عمران خان پھر آ جاتا ہے اور پھر پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو پاس کیا جواب ہوگا کہ یہ خط جھوٹا تھا؟ تو یہ سارا کچھ ثابت ہو جائے گا۔ میری اس میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ بھی مجھے نہیں لگتا کیونکہ ایسا فیصلہ دے گی جو آئین کے ہو۔ اور پھر سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں کہ قومی اسمبلی کی جو کوئی بھی جو رولنگ دیتا ہے اسپیکر، اس کو وہ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ بحث ہی نہیں، اس کے آپ کورٹ میں بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ صبح نوٹس لے کے سنڈے والے دن کیوں اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے؟ انتظار کر لیتے، منڈے کو آ جاتے۔ تو باقی جہاں تک فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بھی آپ کو سارے پتہ ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو بڑی حمایت کر رہے ہیں۔ ابھی یہ حمایت اسی وقت تک ہے جب تک کیس چل رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے فیصلہ فرض کرو دے دیا کہ نئے الیکشن ہوں گے، اسمبلی بحال نہیں ہوگی، پھر آپ دیکھیے گا کیسے کمنٹ آتے ہیں چیف جسٹس اور عدلیہ کے خلاف، انہی لوگوں کے جو آج بڑی چھلانگیں مار رہے ہیں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا غلط تھا فیصلہ، تو پھر آپ دیکھیں سپریم کورٹ کو کہاں یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہی سپریم کورٹ ہے جس نے، یہی کورٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو، ایک ملزم کو جیل سے نکال کے سزا یافتہ کو لندن بھیج دیا، ان کی بیٹی کو اس لیے ضمانت دی کہ وہ اس کی جو ہے ان کی خدمت کرے گی۔ کیسے کبھی کسی کیس میں ہوا؟ بتائیں مجھے، کہاں پہ ایسا ہوتا ہے؟ اور وہ بیٹی جو ہے اس نے کس دن خدمت کی؟ وہ اس کے میرا خیال ہے کچھ دنوں بعد، وہ کچھ مہینوں بعد وہ پاکستان سے آگے، وہ ان کو کس کی خدمت کے لیے ضمانت دی ہوئی ہے؟ کینسل کرو ضمانت، اندر کرو، ان کو اپنی سزا پوری کریں۔ وہ اس وقت تو قانون آپ کو نظر ہے، اس وقت قانون آپ کو اچھا لگتا ہے۔ ایسے تو پھر جتنے بھی ہیں، اتنے جو آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ جیلوں میں ماں کے ساتھ جوان ہو گئے ہیں کہ ان کی ماں جو ہے اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا، اور بچے جو ہیں وہ جیلوں میں جوان ہو رہے ہیں، جیلوں میں ہی ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی حق دیں نا کہ جائیں جا کے اپنی بچوں کی بار پرورش کریں۔ تو آپ ان کو آپ قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے میری یہی آپ سب سے گزارش ہے کہ پاکستان سب سے پہلے، پاکستان ہمیشہ میں کہتا ہوں، اور جو بھی پاکستان کے لیے بہتر ہے وہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو پلیز میرے اس چینل کو، مقبول آفیشر کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔